مناسب نہیں زنہار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی دین نانا کا مٹے اور نواسا سہلے یہ نہ ہوگا کبھی ہم سے کوئی کچھ بھی کہہ لے خون بہتا ہے تو ہم لوگوں کا اس پر پہلے بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے مگر عابد تو ہے بیمار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی ہم کو تاریخ بدل دینی ہے دشت و در کی پڑے آئندہ نظر جس پر زمانے بھر کی گر ضرورت ہو تو بازی بھی لگا دو سر کی آخری جنگ سمجھ لو اسے اپنے گھر کی جانے پھر کب کھینچے تلوار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی کہیں ایسا نہ ہو زینب کو خبر ہو جائے اور طلب محمد کی ادھر ہو جائے تاروں کو اذن سفر قبل قمر ہو جائے میری ترتیب ہی سب زیر و زبر ہو جائے ہو سکے ہم سے نہ انکار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی ام لیلا در خیمہ سے کہیں دیکھ نہ لے رخ تمہارا ہے سوئے فوج لائی دیکھ نہ لے ابر میں جاتے ہوئے ماہ مبین دیکھ نہ لے شیر کو نیزوں کے جنگل کے قریب دیکھ نہ لے پھر تو جانا بھی ہے دشوار تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار
محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يغطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات سورہ توبہ کی 128 کریمہ جسے اس اشرے مجلس کا سرنامہ کرام کھڑا کیا سیرت مصطفیٰ حیات نبی نبی مکرم کی ایک جامع ترین زندگی جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہے. وہ ذات جو کمالات کا مجموعہ، وہ ہستی جو تمام تر عظمتوں کا مرکز، جس کی پوری زندگی بھی محمد، جس کا نام بھی محمد، جو حیات طیبہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے ہمیں نصیب ہوئی. ادھر حقیقت ہمارے سارے مسائل و مشکلات کا حل ہے. کوشش کی گئی اگر حق ادا نہ ہو سکا. آج کی اس مجلس میں وقت کی تنظیم کو محدود رکھتے ہوئے اور 9 محرم کی مجلس میں دیرینہ سنت اور طریقے کو زندہ رکھنے کی غرض کو بھی محفوظ خاطر رکھنا ہے. اس ممبر پر بیٹھنے والے بہت سے ذمہ داروں نے ایک انداز اپنایا اور وہ یہ کہ 9 محرم کی مجلس عالمی اور قومی مسائل پر توجہ کی مجلس بھی ہے. جو میرے بزرگ مجلس میں موجود ہیں مولانا رشید رابی کی روح کو ایک پیغام میں سلام کی بھی ہے، اس لیے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی رسموں کی بنیاد ڈالتے ہیں اور وہ مفہوم نے اس مجلس کو قومی مسائل سے مخصوص رکھا. آج کی مجلس مجلس آزادی ہے اور قومی کنونشن بھی ہے. آج کی مجلس بہت سارے فرائض کی ہم سے طلب رکھتی ہے. مجھے اپنے موضوع کو بھی ایک منزل دینی ہے اور وہ یہ کہ نبی کی سیرت کو اگر خلاصہ کیا جائے تو سرکار دو جہاں کی زندگی 4 اہم ترین موضوعات میں سمجھ جاتی ہے اور اسے پھیلایا جائے تو یہ 23 برس کا موضوع ہے. نبی مکرم کی حیات طیبہ ہر مرحلے
پر مختلف عمل پیش کرتی رہی. جیسے جیسے سبب بدلتا رہا ایسے ایسے کردار اور ایسے ایسے فرائض کی ادائیگی میں تبدیلی ہوتی رہی. کبھی کسی محاذ پر ایک جیسا رویہ نہیں رہا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ سرکار کی زندگی میں 4 اہم محاذ رہے اور ہر کامیاب شخص کو ایسا لگتا ہے کہ ان 4 محاذوں پر خود کو تیار رکھنا چاہیے. کوئی کامیاب شخصیت نہیں بن سکے گی جب تک کہ وہ ان 4 محاذوں پر خود کو آمادہ نہ رکھے، اور مختلف محاذوں پر مختلف طریقوں سے مختلف اندازوں سے اپنی سیرت کو پیش کرنا یہ ایک اسلوب اور ایک نظریاتی زندگی مانگتی ہے. عادت والے لوگ یہ نہیں کر سکتے، عبادت کا مزاج رکھنے والے بھی کر سکتے. جن کے مزاج میں عادتیں ہوں اور مشکلات ہوں اور تنگیاں ہوں وہ کبھی بھی معاشرے کی خدمت نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، سرکار دو جہاں کے ساتھ رہنے والے محترم مکرم اصحاب کرام میں سے اگر کسی ایک سے پوچھا جائے کہ نبی کی وہ 13 برس کی مکی زندگی کیسی گزری، نبی کا مزاج تو بتاؤ، نبی کی سیرت تو بتاؤ کہ سرکار دو جہاں کی مکی زندگی کیسی رہی، بتاؤ ذرا. نبی مکرم تلوار بھی اٹھا سکتے ہیں، جنگوں کے لیے بھی اپنے چاہنے والوں کو تیار کر سکتے ہیں، تو وہ 13 برس کی زندگی میں ساتھ رہنے والا توبہ توبہ کرے گا. خبردار نبی اور تلوار، خبردار سوچنا بھی نہیں. وہ پتھر کھا سکتا ہے مگر تلوار نہیں اٹھا سکتا. وہ لوگوں کے تانے سن سکتا ہے مگر کسی کو جواب نہیں دے گا. وہ 13 برس تک پتھر کھانے والا، وہ 13 برس تک ساحر، معاذ اللہ مجنون اور معاذ اللہ دیوانہ اور معاذ اللہ قرآن کے الفاظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ ساری تہمتیں اور وہ سارے تانے سنتا رہا لیکن پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا. سرکار دو جہاں نے کسی کو بددعا نہیں دی. اتنی اذیتیں اٹھائیں کہ ارشاد فرمایا ماں اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے تنگ کیا گیا. لیکن اس 13 برس کی زندگی میں سرکار دو جہاں نے کبھی بھی کسی کو پتھر بھی اٹھا کر نہیں مارا. وہاں سے آنے والے پتھر کھاتے رہے لیکن پلٹ کر یہاں سے پتھر نہیں مارا. وہ جو ساتھ رہا 13 برس کی پہلی زندگی میں وہ کہے گا نبی اور تلوار. لیکن جیسے ہی سرکار دو جہاں نے مدینے میں قدم رکھا، اب حملہ کرنے والوں سے 80 جنگیں لڑی. اب ایک مرتبہ مزاج بدل کے رہ گیا، اب ایک مرتبہ صفحہ تاریخ پلٹ کے رہ گیا. یہ مزاج نہیں بدل رہا، فریضہ بدل رہا ہے. یہ عادت نہیں بدل رہے، عبادت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. نبی مکرم نے اب اس 10 برس زندگی میں 80 جنگیں لڑی ہیں. ذرا سوچیں تو سیرت پیغمبر پر غور کرنے والے کہ 10 برس میں 80 جنگوں کی ترتیب تو بنائیے. نہیں لگتا کہ کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ خالی رہتا ہو. مسلسل سرکار دو جہاں کو مصروف رکھا گیا، مسلسل سرکار دو جہاں جنگی کیفیات میں مصروف رہے. لیکن یہ سیرت شناس لوگ جانتے ہیں، یہ نبی کی سیرت پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ سرکار دو جہاں اس 10 برس کی زندگی میں جو جنگوں میں مصروف رکھا گیا نبی کو، کسی بھی جنگ میں آپ نے پہل نہیں کی. جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ ساری جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں، کوئی جنگ بھی مکے کے قریب نہیں ہوئی. گویا نبی نکل کر حملہ کرنے نہیں گئے ہیں، وہاں کے لوگ یہاں حملہ کرنے آئے تھے. سرکار شہر سے باہر نکلے اور ان کو جواب دیا. نبی نے 10 برس میں اتنی کثیر مارکوں اور جنگوں میں خود کو شریک رکھا، جس میں بدر کا مارکا ہے، جس میں احد کا مارکا ہے، خندق و خیبر ہے. مسلسل بڑی بڑی جنگیں ہیں. نبی مکرم نے تلوار چلائی، اور نبی کی تلوار چلانے کو اگر میں یوں کہہ دوں کہ علی نے تلوار چلائی یا نبی نے تلوار چلائی تو میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں. اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں، علی بول رہے ہیں، کوئی اور نہیں بول رہا، فرماتے ہیں جب میں کسی جنگ کو مشکل پاتا تھا،
یہ الفاظ مولا علی کے، جب میں کسی جنگ کو مشکل پاتا تھا تو میں پیغمبر کا سہارا لے لیتا تھا، وہ جنگ مجھے آسان ہو جاتی۔ اور یہ 10 برس کی زندگی جس میں 80 جنگیں سرکار دو جہاں نے چھوٹی بڑی جنگیں ملا کر، سریے اور جنگیں ملا کر، جس میں سرکار نے خود شرکت کی، جس میں کسی میں کچھ شرکت نہیں کی، لیکن مجموعی طور پر عالم اسلام کو مصروف رکھا گیا۔ اب اس صحابی پیغمبر سے محترم اور مکرم سے پوچھا جائے، یہ بتائیے یہ تیسرا محاذ ہے پیغمبر کا، یہ دوسرا محاذ تھا کہ تلوار چلانی ہے تو اللہ کی خاطر چلانی ہے، پتھر کھانا ہے تو اللہ کی خاطر کھانا ہے، سیرت پیغمبر پر غالب ہے قربت اللہ، سیرت پیغمبر پر حاکم ہے اللہ کی رضایت۔ لہذا دوسرے دور میں سرکار دو جہاں اگر اتنی مدت میں اتنی جنگوں کا سامنا کریں تو اسی سے پوچھا جائے، اے محترم مکرم ساتھ رہنے والے، بتا کہ سرکار دو جہاں تلوار رکھ کے قلم بھی اٹھا سکتے ہیں؟ اب یہ تیسرا دور ہے کامیاب انسان کی زندگی میں۔ شاید وہ کہے کہ کیا مطلب، یہ کافروں سے، یہ مشرکوں سے جو مارنے کے لیے آتے ہیں ان سے صلح کر سکتے ہیں پیغمبر؟ تو شاید بہت ہی ناراضگی کے ساتھ کہے، خبردار، نبی اور کافروں سے صلح، نبی اور مشرکوں سے صلح؟ ارے بھائی، جنہیں صلح ہونے کے بعد سمجھ میں نہیں آئی اسے صلح ہونے سے پہلے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نبی مکرم کی صلح نہیں سمجھ میں آئے گی، کیسے ممکن ہے؟ لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں کمزور نہیں تھے پیغمبر، ہزاروں کا لشکر ساتھ تھا، سارے جانثار تھے، سارے فداکار تھے سرکار دو جہاں کے ساتھ، لیکن اس مرحلے پر جب کہا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تب تو طاقت تھی نا، جب کمزور تھے پتھر نہیں اٹھایا۔ یہ سیرت پیغمبر کا بڑا حسین رخ ہے عزیزان گرامی۔ طاقت آ جانے کے بعد کسی کے اوپر طاقت کا استعمال اس لیے کرو کہ تم طاقتور ہو، یہ یقیناً ایک اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں نے طاقت کے باوجود فرمایا، لاؤ میں صلح لکھنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، علی بن ابی طالب کو بلا لیا، علی تم لکھو، علی تم لکھو۔ علی بن ابی طالب لکھ رہے ہیں اور ادھر سے معاملات طے پا رہے ہیں، وہاں سے لکھا گیا کچھ، یہاں سے لکھا گیا، جب یہاں سے لکھا گیا محمد الرسول اللہ تو کہنے لگے جھگڑا تو اسی بات کا ہے، ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ پیغمبر نے فرمایا علی سے بات کرو۔ میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں جو اپنے اوپر حملے ہونے کی صورت میں، اپنے اوپر کسی دشمن کے کسی بھی حربے کی صورت میں غصے میں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، ذرا کچھ دیر ٹھنڈا پانی پی لیں، ذرا کچھ دیر صبر کا مظاہرہ کریں، مستقبل اس کا ہوا کرتا ہے جو اس مرحلے پہ صبر کر کے دکھائے۔ یہ نبی فرمایا کاٹ دو محمد رسول اللہ، اس میں لکھا تھا کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا لکھ دو، ان کا آدمی آئے گا تو ہم انہیں واپس کر دیں گے، انہیں چھوڑ کر کوئی آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، اور ہمیں چھوڑ کر اگر کوئی چلا جائے گا تو یہ واپس نہ کرے۔ تو وہ مرحلہ تھا کہ جب بہت سے لوگوں کو شک اور تردد ہونے لگا، یہ کیسا معاہدہ ہے، اپنا آدمی تو دے دیں اور ان کا آدمی واپس کر دیں، اپنا نہ مانگے اور ان کا واپس کر دیں۔ عزیزان گرامی، لیکن تاریخ بتائے گی جو پیغمبر کو چھوڑ کر چلا جائے اس قابل کہاں ہے کہ اسے واپس لیا جائے۔ اور جو وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ جائے اسے مسلمان بنانا تو یہ پیغمبر کا کام ہے، اسے واپس کرو تاکہ ہمارا پیغام لے کر جائے۔ پیغمبر اکرم نے وہ صلح نامہ لکھا، بظاہر یہ سمجھا گیا کہ شکست ہے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، ان 80 جنگوں میں کیسی سخت جنگیں تھیں، خیبر و خندق اور احد و بدر و حنین، ان ساری جنگوں کو ذہن میں رکھیے گا، سب سخت سے سخت جنگ کو اللہ نے فتح مبین نہیں کہا، لیکن جب پیغمبر نے تلوار رکھ کر قلم چلایا تو اللہ نے اسے فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ فتح مبین۔ اب پوچھا جائے کیا پیغمبر اکرم اپنے مخالفوں سے مباہلہ کریں گے؟ یہ چوتھا مرحلہ ہے، تو شاید جواب دے کہ یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ اصطلاح نہیں تھی، یہ اصطلاح آج شروع ہوئی ہے۔ میں لفظ مباہلہ کی تشریح میں ترجمہ نہیں کر رہا،
لفظ مباہلہ کی تشریح میں ایک آج کی اصطلاح سے استفادہ کرنا، اور وہ اصطلاح ہے سرد جنگ، تہذیبوں کی جنگ، ثقافتوں کی جنگ۔ یہ مباہلہ تہذیبوں کی جنگ کا نام ہے، یہ مباہلہ ثقافت کی جنگ کا نام ہے۔ پیغمبر اکرم نے در حقیقت ایک تہذیب کو تہذیب کے مقابل پایا کہ تم بہت بڑے صحیح، تمہاری تعداد بڑی صحیح، تمہارے افراد زیادہ صحیح، مگر بتاؤ سچا کون ہے؟ یہ تہذیب کی جنگ ہے جو نہ تلوار سے لڑی جاتی ہے نہ قلم سے لڑی جاتی ہے، یہ کردار سے لڑی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ مباہلہ در حقیقت اقدار کی جنگ کا نام ہے۔ مجھے بہت کچھ فضائل پیغمبر میں آج بھی کہنا تھا، لیکن آج کی مجلس کے کچھ تقاضے ہیں۔ مباہلہ ثقافت و تہذیب اقدار کی جنگ کا نام ہے جو آج تک جاری ہے۔ سچوں کو جھوٹوں کی جھوٹے سچوں کے مقابل زندہ نہیں رہ سکتے۔ عزیزوں، ایسا سچوں کا قافلہ پیغمبر نے ترتیب کیا۔ ایک کو انگلی پکڑائی، ایک بیوی پیچھے ہے، ان سے پیچھے مولا علی ہے، اور ایک حسین کو جو کم سے گولی لے لیا۔ میں اپنی مجلس کا حاصل جملہ آپ کی سماعت میں واضح کرتا ہوں۔ جب کسی بچے کو گود میں لیا جاتا ہے تو چہرے کے ساتھ چہرہ آ جاتا ہے۔ پیغمبر اپنے چہرے کے ساتھ ایک چہرہ دکھا رہے ہیں، جو مجھے دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھنا ہے۔ یہ در حقیقت میری سیرت کا عکاس ہے، میری زندگی کا نمائندہ ہے۔ جو یہ کرے گا وہی آخری بات اور وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ پیغمبر نے مباہلے میں حسین کو گود میں لے کر امت کو بھی اور اقوام عالم کو بھی سمجھا دیا۔ مباہلے میں مسلمانوں کو دکھانا مطلوب تھا عظمت اہل بیت، لیکن اقوام عالم کو دکھانے کا مستقبل اسلام کا ہے، اس لیے کہ یہ حسین سے جڑا ہوا ہے، آئندہ قرآن کا ہے، کل آنے والا دن مسلمانوں کی بہتری کا ہے، اس لیے کہ یہ حسین سے جڑا ہوا ہے، اور جو حسین سے جڑا ہو وہ کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، جو حسین سے وابستہ ہو وہ کبھی شکست خوردہ نہیں رہ سکتا۔ اتنا بڑا مجمع دو برابر شامیانہ بڑھانے کے باوجود لوگوں کا کھڑا رہ جانا، اور کتنے ہی لوگ شامل ہو گئے ہیں جو کسی وجہ سے اندر نہیں تشریف فرما ہو گئے، کسی بھی تکلیف کی وجہ سے، کسی بھی مشقت کی وجہ سے، لیکن عزیزان گرامی کہیں کوئی فرق نہیں ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ داخلی معاملات، اداروں کے داخلی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، انہیں کسی اور فورم پر اور کسی اور جگہ پر بہتری کی توقع رکھنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، لیکن یہ عزاداری کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ میں ان سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس عزاخانے کی زینت رہے، وہ خطیب رہے ہوں، وہ اقبال حیدر صاحب کی صورت میں یہاں ہر سال بیٹھنے والے رہے ہوں، یا وہ عزاداروں میں موجود آ کر بیٹھنے والے سیاستدان اور مختلف سماجی شخصیات اور عزاداران امام حسین رہے ہوں جو آج یہاں نہیں ہیں، ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں بہترین اجر و ثواب کی دعا کے ساتھ یاد کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پاکستان کی سرزمین کیا حالات کا سامنا کر رہی ہے، عالمی سطح پر ہمیں کیا مسائل اور مشکلات ہیں، میں آپ کی توسط سے حکام والا اور ذمہ داروں تک کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے شروع کروں گا کہ اس وقت اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر حملے کیے ہیں، اور اگرچہ کل ایک امن معاہدہ ہو گیا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن یہ غیور شیعہ، یہ حسین کے عزادار، یہ سنی مسلمان، یہ پاکستانی سمجھدار، یہ پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں
کہ اس صہیونی حکومت نے کبھی بھی وفاداری نہیں کی ہے، لہذا ان کے امن معاہدے پر ہم بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ ہم اس امن معاہدے کو، اس جنگ بندی کو حماس کی کامیابی شمار کرتے ہیں، ہمیں صہیونیوں سے کوئی توقع نہیں ہے۔ دوسری بات امریکہ کا صدر ابھی 2 روز قبل برما گیا، میانمار گیا، وہاں کی سربراہ خاتون سوچی سے ملاقات کی، لیکن ہزاروں مسلمان قتل ہو چکے ہیں جنہیں اسی برما میں مارا گیا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا اور اس کی خلاف ورزیاں کہیں دکھائی دی ہوں گی، لیکن اس کا یہ نتیجہ تو نہیں تھا کہ تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارو۔ میں اپنے محترم سننے والوں سے مخاطب ہوں، آپ نے اگر وہ تصویریں اور وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو ٹانگ سے پکڑ کر ٹرکوں میں پھینکا جا رہا تھا، اور یہ برما کی حکومت کے اہلکار اور سپاہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر گاڑیاں چلا رہے تھے اور عورتوں کو قتل کر رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں برمی مسلمان مارے گئے ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کلمہ علی ولی اللہ تک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، مجھے اس سے غرض ہے کہ مولا علی نے کہا ہے مظلوم کا ساتھ دو۔ مجھے اس سے غرض ہے کہ یہ سارے مظلوم کے ماننے والے ہیں، پورا پاکستان اس وقت مظلوم کو ماننے والا ہے، لہذا ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا۔ برما کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ مسلسل جاری ہے، ہوا نہیں ہو رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو عالمی مسئلہ تھا وہ توہین رسالت کے موضوع پر ایک ویڈیو بنانے کا مسئلہ، جس پہ پوری دنیا میں کہیں مہذب انداز سے رد عمل دکھائی دیا اور کہیں غیر مہذب انداز سے رد عمل دکھائی دیا۔ اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں میں جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے بہت سارے انداز مسلمانوں کے لیے شرم آور بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ صرف فلم کا مسئلہ نہیں تھا جو غیر معیاری فلم تھی، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک پادری ویڈیو بنواتا ہے، لوگوں کو کھڑا کر کے سب کے سامنے قرآن کو آگ لگاتا ہے، ایک غیر مسلم مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے در حقیقت مسلمانوں کے اقدار اور مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک عالمی سازش اور تہذیبوں کی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب پوری دنیا میں فلم کے موضوع پر، توہین رسالت کے موضوع پر احتجاج ہونے لگے تو ایک ہفتے کے بعد صفحہ پلٹ دیا۔ ملالہ یوسفزئی کے اوپر ہونے والے حملے کو انہوں نے اتنا اٹھایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ملالہ یوسفزئی پاکستان کی بچی نہیں ہے بلکہ امریکہ کی بچی ہے، اسرائیل کی بچی ہے، مغرب کی بچی ہے، اور اسے اس انداز سے بلند کیا گیا کہ ایک اور تصویر دکھائی کہ ہمارے ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو تمہارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے صحابی برادری نے جہاں اپنے فریضے کی ادائیگی کی ہوگی وہاں عزیزان گرامی کچھ نادانستہ اور کچھ دانستہ مغرب کی خدمت میں بھی مصروف رہے اور مغربیوں کی خدمت کرتے رہے، اور اس مسئلے کو اتنا اٹھایا انہیں یاد نہیں رہا کہ پارا چنار میں کتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ماری گئی، کتنے اسکولوں پر بم دھماکے کیے گئے، انہیں یاد نہیں رہا کہ لاہور کے اندر شبیع الحسن جیسے انجینئر اور شبیع الحسن جیسے سائنسدان کو مار دیا گیا۔ کبھی کسی میڈیا نے نہیں اٹھایا، کبھی کسی صحافی نے نہیں اٹھایا اس مسئلے کو، اور پھر اگر اٹھایا بھی جاتا ہے تو اسے فوراً ہی دوسرے مرحلے میں دبا دیا جاتا ہے، نہیں معلوم کہاں سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، نہیں معلوم کہاں سے دباؤ آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بلوچستان کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ 2 مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے۔ جب تک مسنگ پرسن کو، کھوئے ہوئے لوگوں کو بازیاب نہیں کیا جائے گا، انہیں اپنے وطنوں تک، اپنے گھروں تک، اپنے اہل خانہ تک نہیں پہنچایا جائے گا، اس وقت بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور بلوچستان کے مسئلے کا دوسرا حل ہے افغانستان میں جو کیمپ طالبان کے چل رہے تھے، بہت اہم بات کر رہا ہوں، افغانستان میں جو طالبان کے کیمپ چل رہے تھے، ہم بتاتے ہیں وزیر داخلہ کو اگر تمہیں نہیں پتا، تمہارے نام کی کراچی میں ایک سم نکلتی ہے تو تم 24 گھنٹے میں وہ آدمی پکڑ لیتے ہو، اور جن سموں سے دھمکیوں کے میسج آتے ہیں، جن سموں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مارا ہے، ہم قبول کرتے ہیں، وہ لشکر جھنگوی کا میسج آتا ہے کہ ہم نے مارا ہے، وہ طالبان کا میسج آتا ہے کہ ہم نے مارا ہے، ان سموں کے چلانے والوں کو نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اور وہ جو افغانستان میں طالبان کے کیمپ چل رہے تھے،
وہ پاکستان میں بلوچستان میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو وزیر داخلہ پتہ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مستونگ میں چل رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن یہ آج سال بھر کا ایک اہم اجتماع ہے. مستونگ میں 2 کیمپ چل رہے ہیں طالبان کے، جو پورے پاکستان کو جنہوں نے مسترد کیا ہوا ہے. انہیں کون بند کرے گا؟ تمہیں نہیں پتا؟ یہ فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے جہاں سے خود کچھ دھماکہ کرنے والے نکلتے ہیں؟ بلکہ میں کہوں گا پاکستانیوں کے قاتلوں پر لعنت. اور اس کے بعد اہم مسئلہ جس کی طرف صاحبان اقتدار توجہ کریں. اس مجلس میں مختلف منصبوں پر فائز، مختلف عہدوں پر فائز افسران، شخصیات، کچھ وہ کہ جو عزادار ہیں، کچھ وہ جو عزاداروں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں موجود ہے. پاکستان میں اصغر خان کیس کو ذہن میں رکھیے گا جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. پاکستان میں جب بھی ماورائے جمہوریت اور ماورائے عدالت کام ہوا ہے تو یہی نتیجے نکلے ہیں جو اس وقت نتیجے نکلے. ہم توقع کرتے ہیں پاک فوج کے سربراہ سے کہ پاکستان کی فوج کو پاک فوج کی پاکی میں اضافہ کریں. اس لیے کہ ماورائے جمہوریت اس ملک میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. نتیجے بدل دیتے ہو، فیصلے بدل دیتے ہو، جسے چاہتے ہو اسے بٹھا دیتے ہو. ماضی میں غلطیاں کی ہیں، اللہ بھی معاف کرے گا. شاید جن کے لوگ مارے گئے ہیں وارثان دم، خون کے وارث، وہ بھی شاید معاف کر دیں، لیکن آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی، اس دہشت گردی کی ذرا ایک تصویر دیکھیے. میں ماضی میں نہیں جا رہا کیونکہ اس سال کے اختتام پر محرم شروع ہوا ہے. پچھلے سال کے اختتام پر محرم آغاز سال دوم ہے. 1 جنوری سے لے کر اور آج کی تاریخ تک 448 شیعہ شہید ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں. پنجاب میں 47، سندھ میں 106، بلوچستان میں 140، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں 105 اور گلگت بلتستان میں 47. خانپور میں بم رکھا گیا، گلگت میں سانحہ کوہستان، کوئٹہ میں میں بتا رہا ہوں کوئٹہ میں زائرین کی بس پر حملہ، چلاس میں بس پر حملہ، کوہاٹ میں ہنگو جانے والی کوسٹر پر حملہ، پارا چنار میں کشمیری بازار میں بارودی گاڑی کو استعمال کر کے حملہ، ڈھوک سیدہ میں اسی محرم میں حملہ، آج ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر حملہ، عباس ٹاؤن کا حملہ، اور یہ سارے واقعات. 2012 کے اندر ٹارگٹ کلنگ میں جتنی اہم شخصیات چلی گئیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں. کراچی روزانہ خون میں نہا رہا ہے. روزانہ 10 سے 15 آدمی کراچی کے اندر شہید کیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، اس شہر کی حالت یہ ہے کہ فرد بشر جب گھر سے نکلتا ہے تو یہ کہہ کر نکلتا ہے کہ شاید میں واپس نہیں آؤں گا. اور یہ جو میں نے واقعات آپ کو بتایا کہ 448 جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ سارے واقعات، کوئی واقعہ موٹر سائیکل سے نہیں کیا گیا، بس اتنا کافی ہے. یہ سارے واقعات، کوئی ایک واقعہ بھی موٹر سائیکل سے نہیں کیا گیا. عزیزان گرامی، میں مخاطب ہوں اپنے عزیز سے، اپنے محترم سے، آبدی صاحب سے، کہ جو چیف جسٹس کے اوپر برہمی کا اظہار فرماتے ہیں. ان کی خدمت ہے، ان کا نقطہ نگاہ بہت اچھا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیف جسٹس کے نہ کیے ہوئے فیصلوں کو تو دیکھتے ہیں مگر چیف جسٹس کے کیے ہوئے فیصلوں کا کبھی ذکر نہیں کرتے. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان کے اندر 86 دہشت گرد جیلوں میں ایسے ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے سزائے موت سنا دی ہے.
مگر یہ صدارتی محل میں بیٹھا ہوا شخص یہ دستخط نہیں کر رہا شیعوں کے قاتلوں کو پھانسی اور سزا دینے کے بعد. میں کہتا ہوں ان سے کہ آپ چیف جسٹس پر اعتراض کریں جو ان کی غلطیاں ہیں، اور غلطیاں طویل ہیں ان کی، کم غلطیاں نہیں ہیں، میرے پاس وقت تنگ ہے، لیکن جو سزائیں انہوں نے دے دی، جو تینوں عدالتوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں بھی ان کو سزائیں ہو گئی. سیاسی نام تو ایسے پکے ہیں جنہیں صدر کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دستخط نہیں کریں گے. کراچی میں ڈاکٹر رضا پیرائی کے قاتلوں کو جولائی 2012 میں سزا ہو گئی اور صدر کی ٹیبل پر جب دستخط کے لیے چلے گئے تو انہوں نے اس کی تاریخ بڑھا کر 30 ستمبر 2012 کر دی اور اسے اب اور مؤخر کر کے انہوں نے آگے بڑھا دیا. وہ سائن نہیں کر رہے. اور آپ کو بتاؤں، اور اس جملے پر میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور تائید کریں. نعرے والی تائید سے زیادہ مجھے ایک اور تائید چاہیے، اور وہ یہ کہ جو ذمہ دار بیٹھے سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنے فریضے کی ادائیگی کریں. انہیں مرنے کے بعد بی زہرا کو بھی جواب دینا ہے اور زہرا کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. جہاں جہاں آپ اپنی ذمہ داریوں پر بیٹھے ہوئے ذمہ داری کی ادائیگی کریں. اس دور میں 4.5 سال کے اندر صرف 2 لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے جنہیں سزائے موت سنا دی گئی تھی، اور وہ بھی وہ ہے جو فوجی تھے اور فوجیوں کو مارا تھا. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا عام شہری انسان نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ پولیس کے افسران، پولیس کے اہلکار، یہ انسان نہیں ہے؟ صرف 2 لوگوں کو 4.5 سال میں اس حکومت کے، صرف اس حکومت میں صرف 2 لوگوں کو پھانسی ہوئی ہے، وہ بھی وہ جو فوجی تھے اور فوجیوں کو مارا تھا، یا فوجیوں کے مجرم تھے. انہیں تو سزا دی جاتی ہے اس لیے کہ فوج بڑی محترم ہے، فوج بڑی مکرم ہے. اصلی مالک تو ملک کے وہی ہیں، اصلی ذمہ دار تو ملک کے وہی ہیں، انہی کو حق ہے جینے کا. دوسرا تو ماتم بھی نہیں کر سکتا، دوسرا تو رو بھی نہیں سکتا. اگر میری بات غلط ہے تو صحیح کر کے دکھاؤ. سیاسی ایسے قاتل ہیں، اگرچہ پورے پاکستان کی جیلوں میں 7,000 مجرم ہیں جنہیں سزائیں موت ہو چکی ہیں مختلف کیسوں میں. 7,000 مجرموں کو سزائیں موت ہو چکی ہے. سیاسی ایسے قاتل ہیں جو مسلم قتل میں ملوث ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جا کر یہی کریں گے کہ جو ہم نے اب تک کیا تھا، اور انہیں سزا نہیں دی جا رہی. میں جس سازش کی طرف آپ کی توجہ ہے میں اپنے فریضے کو ادا کرتا ہوں. سازش یہ ہے کہ اس وقت اس موجودہ حکومت، اس کی خدمات بھی ہیں، اس کی زحمتیں بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی معاملات میں کچھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جس سے ہم غافل نہیں ہیں. ان میں سے ایک حرکت ہو رہی ہے کہ سزائے موت کا قانون ہی ختم کر دیا ہے. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی نہیں اٹھ رہی، سزائیں نہیں دیں گے آپ. ہم نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں اور وہ کسی جرم میں ہیں، اول تو ہم سے وابستہ نہیں ہے. ہم سے وابستہ اصولوں کی بنیاد پر رہا جاتا ہے، چہروں کی بنیادوں پر نہیں رہا جاتا، کپڑوں کی بنیادوں پر نہیں رہا جاتا، ناموں کی بنیادوں پر ہم سے کوئی وابستہ نہیں ہے. ہم صاف کہہ دیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوفے میں خود مارا تھا اور اب رو رہے ہیں. میں ایک جملہ کہوں، عزیزان گرامی، کوفے میں اگر مارنے والے کوئی شباہت ہم سے رکھتے تھے تو پوری ملت جعفریہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ حسین کے قاتل پر لعنت ہو. اور جب یہ پوری ملت جعفریہ نے سب نے طے کر لیا ہے کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو، تو ہم تو لعنت بھیج رہے ہیں. تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو. مل کر جواب دیں. جو ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائیں. نعرہ حیدری توجہ چاہوں گا.
محسوس ہو رہا ہے کہ اذان ہمارے برادران اہل سنت کی قریب ہو چکی ہے. میں اپنی طبیعت کے خلاف اگر اذان شروع ہو جائے گی تو میں مجلس کو روک کر ادب اور احترام اذان میں اذان کے بعد اپنے بیان کو جاری رکھوں گا. ارادہ میرا یہ تھا اور پچھلے سال ہم نے ایسا کیا بھی، اس سال بھی تقریباً پورے عشرے میں یہ رہا کہ ہم نے اذان سے چند دقیقے قبل مجلس کو مکمل کیا تاکہ اذان کا احترام رہے. یہ اللہ کا نام ہے، یہ رسول اللہ کا نام ہے، یہ اقدار اور تہذیب کی طرف پکار ہے. اور یہ عزادار بھی مجلس کے بعد نماز جماعت پڑھیں گے. ہمارے برادران ISO کی طرف سے مین شاہراہ پر نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں شرکت بھرپور ہوتی ہے. خود نشتر پارک میں نماز جماعت کا اہتمام، جلوس کے اندر جلوس میں نماز کا اہتمام ہے، اس میں سب شرکت کرتے ہیں اور کریں گے. لیکن عزیزو، اس ملک میں دہشت گردی سب سے بڑی لعنت ہے، اور اس دہشت گردی کے اندر جو لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں، میں اس بیان کو تھوڑا سا اور مسلسل رکھنا چاہتا ہوں. ایک عجیب مشکل ہے اس وقت اداروں کی. پاکستان کی جیلوں میں ایک سال میں کراچی، سکھر جیل، ملتان جیل، لاہور جیل میں 5 شیعوں کو جو اسیر تھے جیل میں مار دیا. یہ رسم اتنی خطرناک ہے، یہ رسم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اسے ذمہ داروں نے نہیں روکا تو بھائی کوئی تو جیل سے گاڑی ٹکرا کر اپنے لوگوں کو آزاد کرواتا ہے. ہم ماتمی جلوس لے جا کے آزاد کروائیں. لیکن اس وقت تک 5 لوگوں کو ان مختلف جیلوں میں اندر ہی مار دیا گیا. مولانا غلام رضا نقوی کتنے عرصے سے جیل میں؟ 12 سال سے زیادہ اس فرد کو جیل میں. مقدمہ نہیں چلاتے، عدلیہ آزاد ہے، مبارک ہے، مقدمہ نہیں چلاتے. 6 سال سے ان کی اپیل کو زیر التوا رکھا ہوا، اور اگر کوئی ان کا کیس شروع کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اس کراچی کے اندر شہید ہو جانے والے لوگوں کے ساتھ جو عجیب انداز کا ظلم ہے وہ یہ کہ ایک ہی گھر سے 3 جنازے، بیٹے اور باپ، پورا خاندان اجاڑ دیا جاتا ہے. اس دہشت گردی کا تدارک چند چیزوں کی صورت میں ہو سکتا ہے. ہم صرف مشکل بتانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، مشکل کا حل بھی بتا سکتے ہیں. ان مسائل کا حل چند چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز، دہشت گردوں کا نیٹ ورک زبانی حد تک اور بیانی حد تک نہ توڑا جائے، بلکہ عملی طور پر ان کے نیٹ ورک کو توڑا جائے. ان کا جو یہ موبائل سم بند کر دینے سے نیٹ ورک نہیں ٹوٹے گا. اس سے تو بھائی تمہارا نیٹ ورک ٹوٹ جاتا ہے، تمہارے افسران پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے یہ برادران رینجرز کے برادران، پولیس کے برادران، یہ فوج کے برادران، یہ عام مسلمان، عام شہید پریشان ہو جاتا ہے. وہ ان چیزوں سے نہیں کر رہا یہ کام، ان کے پاس 50,000 طریقے ہیں، لہذا ان کا نیٹ ورک توڑا ہے. میں نے بتا دیا کہ کہاں پر کیمپ چل رہے ہیں. دہشت گردوں کی جو ضمانتیں لیتے ہیں، حل دے رہا ہوں، دہشت گردوں کی جو ضمانتیں لیتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو، اس کا تعلق چاہے رنگ و بو سے میرے ساتھ جڑتا ہو، جو بھی دہشت گردوں کی ضمانتیں لیتے ہیں انہیں برملا کیا جائے اور ان کے اختیارات اور ان کے تعلقات کو چھوڑا جائے. جن لوگوں کو سپریم کورٹ نے، میں پھر اپنے برادر عزیز آبدی صاحب سے مخاطب ہوں کہ بہت اچھا لگے گا شیعہ قوم کو جب آپ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے صدر زرداری سے بات کریں. میں نے نام لے دیا، یہ اس قابل نہیں تھے کہ میں یہاں سے نام لیتا. یا آپ بات کریں اپنے صدر سے
کہ یہ 86 مجرم کہ جن پر سپریم کورٹ نے قلم لگایا ہوا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، انہیں پھانسی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ یہ کام کروا کے دکھا دیجئے، یہ پوری قوم آپ کی زندگی کی دعا کرے گی، یہ پوری قوم آپ کے لیے دعا گو رہے گی اور آپ کی سربلندی کے لیے خواہشمند رہے گی۔ سزائیں ملنی چاہیے، حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کا حل ہے، سزائیں دیں لوگوں کو جب انہیں پتا ہے کہ ہم چھٹ جائیں گے۔ وہ خبیث کہ جو آزاد ہوتا ہے اور باہر آنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو جیل میں جانے سے پہلے، 8 سال جیل میں رہ جانے کے بعد 100 سے زیادہ قتل کے مقدمات اس پر، اور ایک مقدمہ ابھی چل رہا ہے، باقی سے بری بھی کر دیا ہے عدالت نے، ایک مقدمہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اور جو بھی اس مقدمے کی پیروی کرتا ہے اس کے خلاف عمل کرتا ہے عدالت کی راستے سے، قانون کے راستے سے، تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ لاہور کے شہید وکیل کو ذہن میں رکھیے۔ عزیزان گرامی، اس ملک کے اندر کچھ سوتیلا سلوک ہے۔ ایک سوتیلا سلوک یہ ہے کہ جیلوں میں تعلیمی اور دینی اور عبادتی رسومات کی سہولتیں مکمل نہیں ہیں۔ اس سال بھی حیدرآباد جیل کے اندر مجلس میں رخنہ اندازی کی گئی، جبکہ مدتوں سے مجلس ہوتی ہے۔ کراچی کی جیل نے تعاون کیا لیکن حیدرآباد کی جیل نے تعاون نہیں کیا، نارا جیل نے بھی اور سینٹرل جیل نے۔ بعض اداروں کی ملازمت میں ایک فارم ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے بتاؤ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ اس کالم کو ختم کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں لکھوا رہے ہیں آپ کہ یہ شیعہ یا سنی ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ اگر کوئی لکھ دے گا شیعہ ہے تو آپ کیا کریں گے، اور اگر کوئی لکھ دے گا سنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کالم کو ختم کیا جائے۔ اور میں ان ذمہ داروں سے مخاطب ہوں جو یہ کروا سکتے ہیں۔ صرف مجلس اعظم امام حسین پہ آنسو بہا دینے سے شاید زندگی مکمل نہیں ہوگی۔ حسین کے رونے والوں کا تحفظ بھی فراہم کیجیے، حسین کے عزاداروں کا تحفظ بھی فراہم کیجیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر جو نصاب ہے اس میں ہمارے ساتھ ناروا سلوک ہے، ہمیں بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ نصاب تعلیم میں جب امتحانی پرچے پر چیک ہوتے ہیں اور انہیں پڑھا جاتا ہے اور ان کو نمبر دیے جاتے ہیں تو شیعہ عقائد، شیعہ تاریخ، شیعہ فقہ سے متعلق ان پیپروں کے چیک کرنے والے شیعہ علماء نہیں ہوتے، اور اکثر طالب علموں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر 8 ادارے ہیں جس میں ہمارے بارے میں تکرار کر رہا ہوں میں، جس میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہماری وہاں نمائندگی نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، وہ نمائندگی، اور ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ان میں ایک ادارہ تحقیقات اسلامی، وزارت مذہبی امور، ہماری کرسی نہیں ہے وہاں۔ محکمہ بیت المال، اس میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ وفاقی تعلیمی کونسل، اس میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ، اس میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ حساس اداروں میں ہماری کرسی نہیں ہے۔ وفاقی شریعت عدالت، اس میں ہمارا جج نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں 4 سیٹیں، 1 کو رکھتے ہیں، 3 خالی رہی ہیں مسلسل۔ ان 8 اداروں کے اندر ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے مگر ہماری نمائندگی اس میں نہیں۔ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے تم سے، بھیک نہیں مانگ رہے، ہمارا حق ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے حصے کا، رینجرز اور پولیس کے افسران، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ، اور بہرحال جتنی کوششیں مثبت زاویے سے ہیں وزارت داخلہ کی اور ملک کے ذمہ داروں کی، علماء اہل سنت، برادران اہل سنت کی تعاون کا اور ان کی ہمدردیوں کا، ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں اور عزاداروں اور مومنین سے التماس کرتا ہوں کل اور آج کی جلوس اعزام میں اپنی نظم و ضبط کو، اپنی عزاداری کو، اپنے انداز کو یکسر بدل ڈالیے۔ ہم مبہوت پھر حسین ہیں، ہم صرف اور صرف حسین ابن علی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے کسی عزیز کا اگر جنازہ ملے گا تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے،
اس لیے کہ تاسوعہ اور عاشورہ 9 اور 10 محرم تو حسین ابن علی کا ہے. ہمیں حسین کے علمدار کربلا عباس کے علم کو سمجھنا ہے. ہمیں امام حسین کی شبیہ تابوت کو سمجھنا ہے. ہمیں امام حسین کی شبیہ ذوالجناح کو سمجھنا ہے. حضرات کل کی مجلس میں آپ سب سے گزارش کروں گا مجھے مسائل پڑھنے دیا جائے. آپ ماتم ضرور کریں گے, ہم ماتم ضرور کریں گے, لیکن امام حسین کا ذکر مسائل دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. لوگ دور بیٹھ کر مسائل سننا چاہتے ہیں. کچھ دیر ذرا صبر کر لیجیے گا, مجھے بیان مسائل مکمل کرنے دیجیے گا. عزیزانو چلیے ذرا کربلا چلیں. حسین کا علی اکبر تیار ہے. امام حسین کا علی اکبر تقدم ولدی, اے میرے نانا ماتا ہو جاؤ. نانا کے دین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کون سی اذان ہے؟ ادھر کی ہے ادھر کی ہے؟ ڈاکٹر پیرانی کے قاتل کی جو سزا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر ہونے کے بعد صدر خود بھی خارج کر چکا ہے اپنے قلم سے. خارج کر دیا؟ خود بھی خارج کی ہے, تو اس کے باوجود ملتوی کر رہا ہے. ملتوی پانی دو. دو شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کے جانے نے حسین ابن علی کو متاثر کر دیا. ایک عباس, ایک علی اکبر. دونوں والوں ایک نے آنکھیں لے لی اور ایک نے کمر دی. یہ واحد شہید ہے. قبول کیجیے اسے, آپ قبول کیجیے, قبول کیجیے. اللہ کا ذکر ہے, اسی ذکر
مجلس کا کمال گریا 9 اور 10 محرم کی مجلس ہے. جناب زہرا کی بڑی مجبور فی یدہا فرقۃ. جب مجلس حسین ہو رہی ہوتی ہے تو جناب زہرا مجلس میں ہوتی ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. میری بیوی اس رومال میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. شہاب الدین ظہری نے آ کر امام سجاد سے واقعہ کربلا کے بعد کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, اس میں شرکت فرمائے. امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی. فرمایا شہاب الدین کو واقعہ کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی میں شرکت نہیں کی. یہ چلے گئے, کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آئے. تابعین میں سے ہیں, فرمانے لگے مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کی مرثیے کا اہتمام کیا ہے, میں نے آپ کے بابا کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. امام نے فوراً فرمایا اب ہم ضرور شرکت کریں گے. شہاب الدین ظہری نے اپنے گھر میں مجلس رضا کے لیے سارے تابعین کو بلا دیا. چند صحابی بھی زندہ ہے, انہیں بھی بلا دیا. امام سجاد کو ایک مسند پر بٹھا دیا. مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا تھا. گرکیے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی, رونے والوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی, آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. شہاب الدین ظہری کہتے ہیں کہ میں بھی رو رہا تھا, لیکن جیسے ہی بیان مکمل ہوا میں نے اس جانب دیکھا کہ ہاں حضرت کو بٹھایا گیا تھا, تو کیا دیکھا حضرت اپنی جگہ پر نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا کہ مولا کہاں چلے گئے. تو میں نے ایک مرتبہ ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا صفے نعال میں جہاں نالینیں اتاری جاتی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے امام گریا کر رہے ہیں. آگے بڑھ کر کہا مولا میں نے آپ کو مسند پر بٹھایا تھا, آنکھوں میں سید سجاد کے آنسو تھے. فرمانے لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس مجلس میں فاطمہ زہرا بیٹھی ہے, اس مجلس میں کون کون آیا ہوا ہے تمہیں نہیں معلوم. شہاب الدین ان عزاداروں کا مقام عزاداروں کم نہیں ہے, ان رونے والوں کی بڑی قسمت ہے.
یہ دنیا میں اور زندگی میں معراج سے کم نہیں ہے جسے فرش اعلیٰ کہا جاتا ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. جس بیان کو میں یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، جس مصائب کو، وہ بہت سخت مصائب ہے عزادارو. وہ مصیبت ہے ام لیلا کے علی اکبر کی مصیبت. وہ مصیبت کا بیان ہے حسین کے قرۃ العین کی مصیبت کا بیان. امام حسین